الله الرحمن الرحيم. وقال نسمة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے. آج جو آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک کی تلاوت ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ مختلف پہلوؤں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے سامنے آ رہا ہے. آج کا جو درس ہے اس کا عنوان بھی الگ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہا کرتے تھے وہ عزیز مصر کا گھر تھا، مصر کے وزیر خزانہ کا. اس کی بیوی تھی زلیخا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی اور ان کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. تو اس چیز کی خبر مصر کی عورتوں تک پہنچ گئی تھی. مصر میں جو عورتیں رہا کرتی تھیں ان کو جب معلوم چلا کہ وزیر خزانہ کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، کیسی عجیب بات ہے. اس کو اور کوئی نہیں ملا، ایک غلام جو اس کے گھر میں پل رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے. تو مصر کی عورتوں نے اس طرح کی باتیں زلیخا کے بارے میں کہیں کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جب زلیخا کو معلوم چلا، فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا کو ان عورتوں کی ان باتوں کا معلوم چلا تو اس نے یہ کیا. زلیخا ایک ہوشیار قسم کی عورت تھی. اس نے ان کی باتوں کا جواب باتوں سے نہیں دیا بلکہ عمل سے دیا. اور اس نے اس طرح کیا کہ ان عورتوں کے لیے گھر میں ایک دعوت رکھی، کھانے کی دعوت پر سب کو بلایا. جو عورتیں اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں مشہور کر رہی تھیں، اور ان سب کو کھانے کے دسترخوان پر بٹھا کر ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی. اور کوئی بھی پھل کی وضاحت نہیں ہے کیا تھا. مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں لیکن صحیح روایت میں کسی پھل کی وضاحت نہیں. ایک ایک پھل بھی ان کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اس پھل کو اس چھری سے کاٹ کر تم لوگوں نے خود ہی کھانا ہے. جب وہ ساری عورتوں کے ہاتھ میں چھری آ گئی، پھل بھی آ گیا، تو عین اسی موقع پر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے سے کسی بہانے باہر بلایا. ان کو نہیں معلوم تھا
کہ زلیخا نے باہر اس طرح عورتوں کو جمع کیا ہوا ہے، کسی بھی بہانے بلا لیا ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے اور ان عورتوں کے قریب سے گزرے تو وہ ساری عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ایک تو ان کی زبان سے نکلا قلنا حاش للہ، دیکھتے ہی وہ سب کے سب مدہوش سی ہو گئیں، حیرت میں پڑ گئیں، اور اسی مدہوشی سی حالت میں یعنی اپنے ہوش و حواس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کھو بیٹھی، اور اسی حالت میں انہوں نے بجائے چھری سے وہ پھل کاٹنے کے قطعنا ایدیہن، قطعنا مانے کاٹ دیے، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، یعنی اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور زبان سے کہا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا، یعنی اس قدر حسین و جمیل و خوبصورت، جیسے کہ سورج زمین پر آ گیا ہو یا چاند زمین پر آ گیا ہو اور کوئی دیکھتے ہی اس کو ایک دم سے حیرت میں پڑ جائے۔ تو عورتوں کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ایک دم سے سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر وہ عورتیں گھبرا گئیں، حیرت زدہ ہو گئیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور اسی گھبراہٹ میں اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور زبان سے کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب زلیخا نے عورتوں کا یہ حال دیکھا کہ یوسف کی حسن میں، یوسف کا حسن ان پر ایسا گہرا اثر کر گیا کہ یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، تو زلیخا نے کہا ہاں یہی یوسف ہے جس کو میں نے اپنی طرف مائل کیا تھا، تم جس یوسف کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی ہو آج تم سے بھی تو وہی غلطی ہو گئی، یعنی اسی یوسف کے حسن سے تم بھی دھوکے میں پڑ گئی، تم بھی اس کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، تو میں بھی اسی وجہ سے دھوکے میں آئی ہوں، اس کا حسن ہی ایسا ہے کہ اس چیز سے میں نہیں بچ سکی، وجہ یہ تھی کہ اس کا حسن ایسا تھا کہ تم بھی نہیں بچ سکی۔ جیسے انسان بعض دفعہ کسی کو ملامت کرتا ہے کسی چیز پر تو کہتا ہے بھائی تم جس چیز پر مجھے ملامت کر رہے ہو نا وہ ایسی چیز ہے کہ تم بھی اس سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں سے ایک بات یہ سوچ لینی چاہیے، کسی کے گناہ پر کسی کو ملامت کرنا، آڑ دلانا، یہ شریعت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے یہ ان گناہوں میں سے ہے جن گناہوں کی سزا دنیا میں ہے، یعنی اگر ہم نے کسی کو کسی برائی میں دیکھ لیا اور بعد میں اس کو آڑ دلائی اور لوگوں میں چرچا کیا کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس گناہ میں مبتلا کریں گے، پھر ہی مرے گا، آخرت کی سزا تو ہے ہی ہے۔ جیسے کہ زلیخا کو عورتوں نے ملامت کرا کہ یہ ایسی ہے ایسی ہے، تو خود بھی اس گناہ میں وہ عورتیں مبتلا ہونے کے قریب پہنچ گئیں۔ تو زلیخا نے جب دیکھا عورتوں کا یہ حال تو کہنے لگے راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین، دیکھو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیے تھے، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے تھے، یعنی اس کو میں نے اپنی طرف مائل کیا تھا۔ اور پھر زلیخا نے کیا کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر اس نے آئندہ بھی میری بات نہ مانی، عورتوں کے سامنے کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے آئندہ بھی میری بات نہ مانی، یعنی جس گناہ کی طرف میں بلا رہی ہوں نہ آیا، تو لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو قید کروا دوں گی، وزیر خزانہ کی بیوی تھی، قید میں ڈلوا دوں گی، جیل میں ڈلوا دوں گی، اور یہ خوب ذلیل ہو کر رہے گا۔ یعنی اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید دھمکا رہی ہے، ایک موقع پر اپنے شوہر کے سامنے معاملہ سامنے آ چکا ہے لیکن اب بھی باز نہیں آ رہی، یہ گناہ ہے۔
چیز ہی ایسی ہے، گناہ کوئی بھی ہو اس کی لذت ہی ایسی ہے کہ انسان گناہ میں ذلیل اور رسوا ہو بھی جاتا ہے، اپنی عزت سب کچھ کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس گناہ کی لذت کی وجہ سے دوبارہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ ایک دفعہ زلیخا کا سارا معاملہ وزیر خزانہ کے سامنے آ گیا، وہ جو دروازے سے نکل کے گئے تھے لد الباب۔ دوبارہ عورتوں کے سامنے زلیخا کیا کہہ رہی ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر اس نے میری آئندہ بھی بات نہ مانی نا جو میں اس سے کہوں گی تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ تو کسی بھی طرح مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ تو گناہ کی طرف مجھے مسلسل مائل کر رہی ہے، تو اللہ سے دعا کری، رب السجن احب الیہ، اے اللہ جیل میں جانا پسند ہے، جیل میں جانا پسند ہے اس چیز سے جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہے، یعنی گناہ کی طرف میں نہیں جاؤں گا، دنیا کی تکلیفیں جھیل لوں گا، آخرت کی تکلیف سے بہتر یہ ہوتا ہے ایمان، کہ دنیا کی مشقت برداشت کر لوں گا، جیل میں رہ لوں گا، لیکن جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہے ادھر نہیں جاؤں گا، اے اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان عورتوں کی چالوں سے نہیں بچایا تو اکم من الجاہلین، تو میں تو گناہ میں پڑ سکتا ہوں، جاہلین میں سے ہو سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ہم نے یوسف کی دعا قبول کر لی، اور دعا کا قبول ہونا تھا، ہم نے عورتوں کی چال سے بچایا اور واقعی جیل میں چلے گئے۔ جیل میں اس طرح گئے کہ ان کی صفائی اور پاک دامنی اور عفت وزیر خزانہ کے سامنے واضح ہو چکی تھی کہ یہ پاک دامن ہے، میری بیوی میں کوتاہی ہے، میری بیوی غلطی پر ہے، زلیخا غلطی پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ضرورت محسوس کری کہ یوسف تم جیل میں ہی چلے جاؤ، تمہارا جیل میں جانا ہی بہتر ہے، تم جیل سے باہر رہو گے تو معاملات خراب ہوتے رہیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ نے جیل میں ڈلوا دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ اللہ میں جیل میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جیل میں ڈلوا دو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے یوسف تم نے ہم سے جیل مانگی تھی، ہم نے تمہیں جیل میں ڈال دیا، اگر تم ہم سے گناہ سے بچنے کے لیے عافیت مانگتے تو ہم تمہیں عافیت سے بچا لیتے، یعنی اور بھی راستہ گناہ سے بچنے کا، ہم تمہارے لیے کوئی اور راستہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن تم نے خود جیل مانگی ہے تو اس لیے ہم نے تمہیں جیل دے دی، اگر تم عافیت مانگتے تو عافیت سے ہم تمہیں گناہ سے بچا سکتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے صبر مت مانگو، کیونکہ صبر آتا ہے تکلیف کے بعد، اللہ سے عافیت مانگو۔ جیسے ہم کہنا ہے اللہ مجھے صبر دے دے، صبر دے دے، کیا مطلب؟ تم چاہ رہے ہو کہ تم پر کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی پریشانی آئے اور پھر تمہیں صبر کا موقع ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مت مانگو بھائی، عافیت مانگو، کہ اللہ تعالیٰ عافیت کہتے ہیں آسانی کو، چین کو، سکھ کو، سلامتی کو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہنے لگے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے بھتیجے سے، کہ میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عافیت مانگا کریں، عافیت مانگا کریں، عافیت میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بڑے مقرب بندے تھے، ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے عافیت ہی مانگیں گے، اللہ میں کمزور ہوں، عافیت کا معاملہ فرما۔ عافیت کہتے ہیں ہر آسانی کو اور ہر مشکل سے حفاظت کو، معاملات آسانی سے حل ہو جائیں اور ہم مشکلات سے بچ جائیں، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے تو دعا مانگی کہ اللہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جیل میں ڈال دیں تاکہ جیل میں گناہ سے بچ جاؤں گا، تو وہ تو ان کا اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام تھا۔ لیکن خدا نہ کرے انسان کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کے معاملات آئیں تو اللہ سے مشقت کو نہ مانگے، عافیت اور آسانی کو مانگے۔ ایسے انسان غصے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ یار ایسی روزی سے بہتر ہے بھوکا رہ لینا، اسے کہتے ہیں نا ایسی روزی جس میں حلال نہ ہو تو اس سے بہتر ہے میں بھوکا رہ لوں گا، یہ سخت جملہ ہے، یہ سخت جملہ ہے۔ اس کی مدد میں کہنا چاہیے اللہ یہ حرام روزی ہے، مجھے تو حلال چاہیے،
اور میں کمزور ہوں، تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، آسانی والی روزی کا انتظام فرما دیں۔ اسی طرح انسان کہتے ہیں ایسی بیوی سے تو بہتر ہے انسان شادی نہ کرے، جبکہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو انسان کی زندگی میں آگے چل کر مشکلات اور تکلیف کا، جیسے گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی خراب ہو گئی، اب انسان یہ کہے کہ یار ایسی گاڑی سے بہتر ہے گدھا گاڑی، گدھا گاڑی میں بیٹھ کے بھی بولے گا مجھے اللہ نے گدھا گاڑی میں بٹھا دی۔ تو ایسی باتیں نہ کہنی چاہیے، بلکہ اللہ سے عافیت اور آسانی مانگنی چاہیے۔ ترجمہ دیکھیے۔ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز، عورتوں کا تذکرہ ہے، اور شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں۔ نسوہ کہتے ہیں عورتوں کو، نسواء یوں سے۔ فی المدینہ، مدینہ کہتے ہیں شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگیں۔ نسوۃ، شہر کی عورتیں یہ کہنے لگیں، امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی کے بارے میں، امرأ بیوی، عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کہنے لگیں۔ کیا کہنے لگیں؟ تراود فتاہا عن نفسی، فتاہا نوجوان، اس نوجوان کی محبت نے اسے فریفتہ کر دیا، یعنی اپنی طرف مائل کر لیا۔ تراود مانے مائل کرنا، عن نفسی اپنی طرف، فتاہا نوجوان، اس نوجوان کی محبت نے زلیخا کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ قد شغفہا حبا، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی، قد شغفہا حبا کا مطلب اس کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ شغفہا حبا، اس نوجوان کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی یہ مصر کی عورتیں کہہ رہی ہیں زلیخا کے بارے میں، انا لنراہا، نراہا مانے ہوتے ہیں دیکھنا، یعنی ہم تو اس کو دیکھتے ہیں ضلال مبین، ضلال مانے گمراہی، مبین کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی ہے کہ ایک نوجوان جو کہ اس کے گھر میں غلام ہے اس کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ اب زلیخا کا تذکرہ ہے۔ فلما سمعت، چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی یہ بات سنی، بمکرہن مانے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی، مکر یعنی یہ عورتیں جو بات کر رہی تھی اس کو عزیز مصر نے کیا کہا؟ مکر، مکاری کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ ارسلت الیہن، ان سب کی طرف پیغام بھیج کر اپنے گھر بلوایا۔ ارسلت مانے پیغام بھیجنا، ارسال پیغام بھیجنا، عربی میں میسج کو نا ارسال کہتے ہیں، ارسال پیغام بھیجا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اعتدت مانے تیاریاں کی، یعنی ان کے لیے تیاری کی، متکیہ تکیہ لگائے، یعنی نشستیں اچھی بنائیں، زلیخا نے ان کے لیے اچھی بیٹھک بنائی۔ متکأ مانے ہوتا ہے تکیے لگانا، تکیوں کے ساتھ بیٹھک تیار کری، اور جب وہ عورتیں بیٹھ گئیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، آتت مانے دی، کل واحدہ ہر ایک کے ہاتھ میں سکینہ چھری، سکینن چھری وہ کہتے ہیں، وآتت اور ہر ایک کے ہاتھ میں سکینن چھری پکڑا دی۔ جب عورتیں ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گئیں اور سب کے ہاتھ میں چھریاں آ گئیں اور پھل آ گیا، وقالت اخرج علیہن، اور کہا زلیخا نے حضرت یوسف سے ذرا باہر آنا، اخرج مانے باہر آؤ، علیہن ان کے سامنے، کسی بھی بہانے حضرت یوسف کو باہر بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر آئے ان کو معلوم نہیں تھا کہ زلیخا نے یہ میدان سجایا ہوا ہے۔ فلما رأینہ، اب عورتوں کی حالت بیان ہو رہی ہے، جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، رأینہ مانے دیکھا، اکبرنہ حیرت میں پا ہو گئی، اکبرنہ مانے بڑا حیران ہو گئی، وقطعنا، قطعنا مانے کاٹ دی، ایدیہن اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اور کیا کہا زبان سے، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، حاشا للہ، حاشا للہ یہ حیرت کا الفاظ ہے، قسم باللہ ایسے کہتے ہیں نا ہم لوگ، واللہ یہ شخص کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو قابل تکریم فرشتہ ہے۔ کیا کہہ بیٹھی؟ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر
عورتیں کیا کیا بیٹی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت کے بعد فرماتی تھی کہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹی، اور میرے محبوب کے غلاموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گردنیں کٹوائیں۔ ایسے ہی ہے نا، صحابہ نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گردنیں کٹوائیں۔ احد کا میدان ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جان دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو جنت لینی ہے آ جاؤ۔ ایک ایک کر کے 11 صحابی آئے ہیں احد کے میدان میں، 11 مدینہ کے صحابی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ان سب کی شہادت اپنے نبی کی حفاظت بھی لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کو آج جنت چاہیے آ جائے میری، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، لڑنے شہید ہو گئے، گر گئے، دوسرا آ گیا، لڑنے تلواروں سے لڑ رہے ہیں بھائی، کوئی مذاق نہیں تھا، تلواریں اور نیزے اور تیر چل رہے تھے۔ 11 صحابی شہید ہوئے، آخر میں طلحہ بن عبید اللہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ اب تم آ جاؤ۔ یہ لڑتے رہے، ہاتھ کٹ گیا، 70 زخم جسم پر زخم تھے، تیر کے 70 زخم تھے، ایک جگہ گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کو پیچھے دھکیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، احد پہاڑ کی چٹان کے پیچھے لے جا کر بٹھا دیا گیا، ادھر مشرکین نہیں پہنچیں گے، اور پھر ہاتھ کٹا اور یہ گڑھے میں گر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس جا کر بیٹھے ہم نے ان کے جسم کے زخم گنے تو 70 زخم تھے، یعنی 70 جگہوں پر تیر لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ سے طلحہ کا خیال رکھو، طلحہ کا خیال رکھو، یہ زندہ شہید ہے، یہ زندہ شہید ہے، یہ زندہ شہید ہے، اس کا خیال رکھو۔ یعنی یہ بہت اونچے درجے کا آدمی ہے، اس نے اپنے نبی کی حفاظت میں 70 زخم کھائے، 70 تیر کھائے، گرا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ جنگ احد تو پوری کی پوری طلحہ کے نام ہے، سارا ثواب طلحہ کو ملے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی اس آیت کے ضمن میں کہ یوسف کی محبت میں تو زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹی، میرے محبوب کی محبت میں غلاموں نے گردنیں کٹوا دی، صحابہ کی شان میں۔ آگے قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں مدہوش ہو گئی ہیں تو کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی نا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، تم مجھے ملامت کر رہی تھی نا کہ زلیخا ایک نوجوان کے بارے میں ایسا کر رہی ہے، تم لوگوں نے بھی تو اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اور پھر کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے تھے مگر یہ بچ گیا۔ راوَدتُّهُ مانے میں نے اس کو مائل کیا تھا اپنی طرف، فَاسْتَعْصَمَ یہ بچ گیا، فَاسْتَعْصَمَ یہ بچ گیا، اللہ نے اس کو بچایا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا آئندہ، لَيُسْجَنَنَّ میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور یہ خوب ذلیل ہوئے گا، صاغرین مانے ذلیل ہو کر رہے گا۔ یہ دھمکی دی زلیخا نے آئندہ کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں کے سامنے کہ میں آئندہ بھی اس کو اپنی طرف مائل کروں گی، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی جیل میں جائے گا، ذلیل ہوگا، جیل میں جائے گا، ذلیل ہوگا۔ دنیا میں کہتے ہیں نا جیل بھی ڈلواؤں گا تجھے ذلیل بھی کرواؤں گا، تو یہ زلیخا دھمکی دے رہی ہے، وزیر خزانہ کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ میری حالت، یہ مجھے چھوڑتی نہیں ہے، تو کہا رب السجن، اے میرے رب، احب، سجن کہتے ہیں جیل، احب مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے، یدعوننی الیہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، یدعوننی مانے بلا رہی ہے، اے میرے اللہ رب، اے میرے رب، سجن جیل میں جانا، قید میں رہنا، احب مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، یدعوننی بلا رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اور کہا حضرت یوسف نے اے اللہ تصرف عنی کیدہن، اگر تو نے مجھے ان کے مکر سے نہیں بچایا، کیدہن مانے مکاریوں سے، تصرف بچانا، اسب الیہن واکم من الجاہلین، تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور گناہوں میں پڑ سکتا ہوں۔ اگر تو نے مجھے ان سے نہیں بچایا، محفوظ نہ کیا، تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگے گا
اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، فَاسْتَجَابَ مانے رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ، ان سے کیدہن، ان عورتوں کی چالوں کو، مکاریوں کو ہٹا دیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، اور وہ بڑا سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ فصرف مانے ہٹا دینا، کیدہن ان کی مکاریوں کو۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر ان لوگوں نے یوسف کی پاک دامنی کی بہت ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی مناسب یہی سمجھا کہ انہیں ایک مدت تک قید خانے میں بھیج دیں۔ ثم بدا لہم، ظاہر ہو گئی تھی، رأوا الآیات، پاک دامنی کی بہت ساری نشانیاں، پھر بھی مناسب سمجھا لیسجننہ، قید میں ڈالنا، حین، کچھ مدت تک کے لیے، کچھ مدت تک کے لیے حضرت یوسف کو قید میں ڈالنا ہی انہوں نے مناسب سمجھا اور جیل میں ڈلوا دیا۔ اب آگے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بشتی سے بننا۔